السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی ہوئی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ اب تک پچھلے تمام ریکارڈنگز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آج سے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد تفصیلی طور پر اس کی تفسیر کی جائے گی۔ لکھتے ہیں سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، یعنی لمبی سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ علامہ واحدی نیشا پوری نے لکھا ہے کہ اکرامہ نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اسباب النزول صفحہ نمبر 11۔ مدینہ منورہ میں ہونے والے تمام سورتوں میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے برخلاف مکی صورتوں میں اعتقادیات، اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو چکی تھی اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قواعد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی فوز و فلاح اور عبادت کے اجتماعی نظام کے لیے جن ہدایات کی احتیاج یعنی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ سب ان مدنی صورتوں میں نازل کی گئی۔ عقائد اسلامیہ کی اساس یعنی بنیاد ایمان بالغیب ہے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک ماننا ہے۔ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، جزا اور سزا کا اقرار کرنا ہے اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے اور طبقاتی منافرت کو سد باب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور عبادت اور معاملات کی تفصیل کی گئی ہے، اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، ماہ رمضان کے روزوں، بیت اللہ کے حج، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح، طلاق، رضا، عدت اور ایلا کو بیان کیا گیا ہے۔ قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے، یعنی یہ آیت الکرسی ہے۔ البقرہ صفحہ نمبر آیت نمبر 254۔ اسی صورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اس کو آیت مدینہ یا مدائنہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں قرض دینے، قرض کو لکھنے اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اور وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں صرف مشرکین تھے
اس لیے مکی صورتوں میں صرف توحید اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا ہے۔ مدینہ پہنچ کر جب مختلف قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور انصار کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قانون، سیاست، معیشت، معاشرت اور تمدن اور ثقافت کے متعلق بھی اصول اور ہدایت نازل فرمائیں۔ یہاں مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھی، اور اس عرصہ میں یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تورات کو بالکل مسخ کر دیا تھا، اور تورات میں لفظی اور معنوی تحریف ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے۔ یہ منافقین کئی قسم کے تھے۔ سورہ بقرہ میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین سب کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اس دعا کی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی جائے، اور اس دعا کی استجابت کے طور پر سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم بیان کی گئی ہے، اور کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے، اور ان کے مخالف کفار اور مشرکین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا مبنی دین اسلام کے اتباع اور شریعت اسلام پر استقامت ہے۔ اس صورت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا پر ہے کہ وہ مشکل اور دشوار احکام ہم سے اٹھا لے، اور کفار کے مقابلہ میں ہم کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، اور اپنے فضل اور احسان سے ہم کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توفیقی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بعض احادیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کہنا منع ہے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں، امام بہقی نے شعب الایمان میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ نہ کہو، نہ سورہ آل عمران اور نہ سورہ نساء، اسی طرح پورا قرآن، لیکن یوں کہو کہ یہ صورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس میں آل عمران کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پورے قرآن کی صورتوں کے متعلق کہو۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عمر کا یہ قول روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ نہ کہو، لیکن یہ کہو کہ یہ وہ صورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ الدر المنثور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں اس طرح صورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ کفار ان صورتوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قرآن کریم کا نور ہر طرف پھیل گیا تو یہ ممانعت منسوخ ہو گئی، کیونکہ یہ بکثرت احادیث اور آثار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صورت پر سورہ بقرہ کا اطلاق کیا ہے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ، اور امام بہقی نے اپنی سنن میں اپنے اپنے اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کی ایک شب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے بقرہ شروع کی۔ میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری صورت ایک رکعت میں پڑھیں گے۔ پھر آپ نے نساء شروع کی اور اس کو پڑھا۔ پھر آپ نے آل عمران شروع کی اور اس کو آہستہ آہستہ پڑھا۔ جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ پڑھتے، اور جب آپ سوال کی آیت پڑھتے تو سوال کرتے، اور جب نعوذ کی آیت پڑھتے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ جب تعوذ کی آیت پڑھتے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ امام احمد، امام ابن ادریس اور امام بہقی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں ایک شب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے بقرہ، آل عمران اور نساء کو پڑھا۔ جب آپ بشارت والی آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے، اور جب آپ ڈرانے والی آیت کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے۔
امام ابو داؤد، امام ترمذی نے شمائل میں، امام نسائی، امام بہقی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی۔ آپ جب بھی کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو ٹھہر کر سوال کرتے، اور جب بھی کسی عذاب کی آیتوں کو پڑھتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے۔ پھر آپ نے جتنا قیام کیا تھا اتنا ہی رکوع کرتے، اور رکوع میں یہ پڑھتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے اور سجدہ میں بھی یہی کلمات پڑھتے۔ پھر کھڑے ہو کر آپ نے آل عمران پڑھی، پھر ایک ایک سورت پڑھی۔ امام ابو عبیدہ، امام احمد، امام حمید بن زنجویہ نے فضائل القرآن میں، امام ابن ادریس، امام ابن حبان، امام طبری، امام بوذر ہروی نے فضائل قرآن میں، امام حاکم اور امام بہقی نے اپنی سنن میں اپنی اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گے، یہاں صف باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے، اور بدکار لوگوں کو اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الدر المنثور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ ان احادیث اور آثار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ فرمایا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ سورہ بقرہ کہنا جائز ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مثلاً رحمت کی آیت پڑھی جائے تو اللہ سے رحمت کے حصول کی دعا کی جائے، اور عذاب کی آیت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ طلب کی جائے، اور رات کی نفل نمازوں میں اس طرح قرآن مجید پڑھنا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے۔ سورہ بقرہ کے محل نزول اور آیات اور حروف کی تعداد کا بیان، یعنی کب نازل ہوئی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے حروف اور آیات کی تعداد کتنی ہے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں سورہ بقرہ مدنی ہے، یہ کافی عرصہ تک نازل ہوتی رہی۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی ایک آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ یہ آخری آیت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع میں یوم نحر عید الاضحیٰ کو منی میں نازل ہوئی ہے، اور سود کی حرمت کی آیت بھی قرآن مجید کی آخری آیتوں میں سے ہے۔ الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، جیسے سب سے قصیر سورت سورہ کوثر ہے، یعنی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور اس میں آیت مدائنہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، جیسے والضحیٰ اور والفجر قرآن مجید کی سب سے قصیر آیات ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہیں پر مشتمل ہے، اور شمار کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اس سورت میں 287 آیات ہیں، 6080 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270-71۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں احادیث اور آثار۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، نواس بن سلیمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا۔ فرمایا وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں یا 2 سیاہ سائبان ہوں
جن کے درمیان نور ہو یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو قطاریں ہوں، وہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت کریں گی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جو بادل، سائبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گی اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ ان میں سے آپ جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گے، یعنی ناگہانی مصائب اور شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے اس کی حفاظت کرے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271۔ آیت الکرسی کی ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں ظاہر، اس میں صفت اور اس میں ضمیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا 17 مرتبہ ذکر ہے اور کسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا اتنی بار ذکر نہیں ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا یحییٰ میرے قریب لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کم سن بچہ تھا۔ اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگا، میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق تشویش تھی۔ پھر گھوڑا پرسکون ہو گیا اور میں نے وہ سورت پڑھنی شروع کر دی۔ گھوڑا پھر اچھلنے لگا، میں پھر کھڑا ہو گیا اور مجھے صرف اپنے بیٹے یحییٰ کی فکر تھی۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کیا۔ اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں روشن چراغ ہے۔ میں خوف زدہ ہوا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو یحییٰ پڑھو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن حضیر پڑھو۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر صاحبان کی مثل کوئی چیز تھی اور میں اس میں روشن چراغ دیکھ رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے ہیں۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صدقہ کی کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہاتھ کھجوریں لے رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ کہو، سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آؤں۔ اس نے کہا میں نے فقراء جن کے لیے یہ کھجوریں لی تھی اور میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ پھر آیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہنا سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر دوبارہ جب میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگا تو اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو میں نے انہی کلمات کی برکت سے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم مجھ سے عہد کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اور پھر آ جاتے ہو۔ اس دفعہ تم کو ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات پڑھ لو تو کوئی مذکر یا مؤنث جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا ہر صبح اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ان کلمات کی یہی تاثیر ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیت دی گئی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ السنن الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13-15۔ امام دارمی کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بقرہ اور آل عمران کو پڑھا قیامت کے دن وہ صورتیں کہیں گی اے ہمارے رب اس سے مواخذہ نہ کر۔ امام ابو عبید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ امام دارمی، امام طبرانی، امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ امام وقی، امام حارث بن ابی اسامہ، امام محمد بن نصر اور امام ابن الدریس نے سند صحیح کے ساتھ حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں افضل سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت سب سے عظیم ہے، وہ آیت الکرسی ہے، اور اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ الدر المنثور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19-20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور
یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی کامل متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم، سورہ بقرہ آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثل الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے، اور اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم بھی لے آؤ، کیونکہ یہ ان حروف ہجا سے مرکب ہے جن سے ہر اہل زبان عرب کلام کرتا ہے۔ اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے ہمیشہ عاجز رہے تو پھر مان لو کہ یہ انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حروف مقطعات کے علم کی تحقیق۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا الف لام میم اور اس کی مثل دیگر حروف مقطعات کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ سے اس قسم کی روایت منقول ہیں۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان حروف کے معنی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور یہ بہت بعید ہے۔ انوار التنزیل مع الخفاجی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے، علماء اس کی تاویل سے عاجز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سور ہیں۔ امام شعبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام کو ہے جو وارث علم رسول ہیں، ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں سنگریزوں نے تسبیح کا نطق کیا، اور گوہ اور ہرن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ بعض علماء نے کہا اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ محمل ہوں گے۔ یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں، اور اگر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا، اور صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہیں۔ روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101۔ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور فقہائے شوافیہ اور حنفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ ملا جیون علیہ الرحمہ لکھتے ہیں متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے، اور قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا، اور یہ امت کے حق میں ہے۔ اور بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے، ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا، اور یہ محمل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جس سے حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے
اور یہ تقریر ہمارے نزدیک ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تمام راسخین بھی فی العلم کو متشابہات کا علم ہے۔ نور الانوار صفحہ نمبر 93۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔